جب یزید کے پالتو دہشت گرد ابن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بدبخت امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر اپنی چھڑی سے ضرب لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، کربلا کے تپتے صحرا میں یزید کے پالتو دہشت گردوں نے خانوادہ اہل بیت سلام اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ رہتی دنیا تک یزید کو تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جاتا رہے گا، اور اس کے حوارین اور حامین جن میں ابن زیاد، شمر، خولی بن یزید اور عمر بن سعد شامل تھے۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے یزید کے ایک اشارے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور یہ بھول گئے کہ جس خاندان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسی خاندان کے پھولوں کو یہ کربلا کے ریگستان میں تپتی ہوئی ریت پر مسلنے لگے، اور یہی نہیں بلکہ مقدس ہستیوں کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر کے نہ صرف ان کی خواتین کا مال اسباب لوٹا، ان کے خیموں کو جلایا، بلکہ ان شہداء کے مبارک جسموں کو شہید کر دینے کے بعد بھی ان کے تقدس کو پامال کیا۔ ان کے مبارک اجسام کو ان کے سروں سے الگ کر دیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے شہر شہر گلی گلی پھرایا گیا، ان کو باغی قرار دیا گیا، اور ان کے باقی ماندہ اجسام مبارک کو کربلا کے تپتے صحرا پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ اپنے ہلاک ہونے والے اور واصل جہنم ہونے والے سپاہیوں کو تو عزت اور تکریم کے ساتھ ان بدبختوں نے جنازے پڑھا کر دفنا دیا، لیکن خانوادہ رسالت کے یہ ننھے پھول، یہ جوان اجسام مبارک کو کربلا کے میدان میں ہی چھوڑ کر اور ان کے سروں کو اپنے نیزوں پر بلند کر کے آگے روانہ ہو گئے۔ ان کے سروں کو بھی انہوں نے صرف اسی لیے نیزوں پر بلند کر کے ابن زیاد کی طرف رخت سفر باندھا تاکہ ان کو ابن زیاد سے انعام مل سکے۔ عمر بن سعد، جو کہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ ان صحابہ میں بھی شمار ہوتے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک راضی رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اپنے بعد جن 6 افراد کے نام خلفائے راشدین کے انتخاب کے لیے نامزد کیے تھے، ان میں بھی ان کا نام موجود تھا۔ یہ درویشانہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، لیکن ان کا بیٹا عمر بن سعد زمانے کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا۔ یہ اس پرفتن دور میں ان فتنوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے کئی بار اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ خلافت کے معاملات میں دلچسپی لیں اور خلیفہ منتخب ہونے کے لیے دوڑ دھوپ کریں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اس نے اپنے باپ سے خائف ہو کر یزید کے تلوے چاٹنے کا فیصلہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے کوفہ پہنچے تاکہ امام کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتا ہے تو اپنے والی نعمان بن بشیر کو برطرف کرے۔ جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر گرفتار کیے گئے تو مسلم نے رازداری میں ابن سعید کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور مسلم کے ساتھ خیانت کی۔ تاریخ میں ابن سعد کی شہرت وجہ کربلا کے خونی واقعے میں
اس کی شرکت ہے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد ابن سعد کو رے اور دستبئی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ دیلمیوں کی شورش کو کچل دے۔ اسے 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ، جو کہ کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزمیت کے لیے حکم ملا، لیکن کوفہ کی طرف امام حسین کی عزمیت کی خبر ابن زیاد کو ملی تو وہ مجبور ہوا کہ ابن سعد کو امام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ کرے۔ ابن سعد نے ابتدا میں حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر امام کا مقابلہ نہ کیا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب سے روانہ ہوا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو اسے ایک تشت میں رکھ دیا گیا۔ وہ چھڑی کے ساتھ مارنے لگا اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور اس وقت ان کے سر مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو وہ آپ کی ناک پر چھڑی مارنے لگا اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ میں نے کہا سن لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے حضرت امام حسین کے خلاف اقدام کرنے اور واقعہ عاشوراء کی جنگ کو برپا کرنے کی وجہ سے وہ شروع سے ہی مسلمانوں کی نگاہوں میں منفور اور بدنام ہو گیا۔ خاص طور پر کوفہ کے مسلمان اس سے بہت زیادہ ناراض تھے، جیسا کہ تاریخ کی نقل کے مطابق عبداللہ بن عفیف ازدی کا واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کے پہلے خطبے کے درمیان اس نے ابن زیاد اور یزید کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں مرجانہ نے اسے بہت سخت برا بھلا کہا۔ شیعوں کے نزدیک عبید اللہ ابن زیاد صدیوں سے تاریخ اسلام کی منفور ترین شخصیات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ چند مشہور زیارت ناموں میں اس کا نام ذکر ہوا جن میں اسے لعنت کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ محترم ساتھیو، اس بدبخت اور ملعون کا انجام بھی نہایت عبرتناک ہوا۔ مختار ثقفی نے جب کوفہ پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کربلا کے مجرمین کو گرفتار کر کے اور ان کو قرار واقعی سزائیں دے گا۔ جب اس نے اعلان کیا تو اس وقت ابن زیاد کا ایک رشتہ دار بھی ان کے پاس موجود تھا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو ابن زیاد کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنی خیر مناؤ، مختار نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مجرمین کربلا کو سزائیں دے گا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنے بیٹے کو مختار ثقفی کے پاس بھیجا اور اپنی جان بخشی کی اپیل کی۔ جب مختار کے پاس ابن زیاد کا بیٹا پہنچا تو ادھر مختار ثقفی کے آدمی ابن زیاد کو گرفتار کرنے اس کے گھر جا چکے تھے۔ چنانچہ مختار ثقفی نے ابن زیاد کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور جب ابن زیاد کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ ابن زیاد کے بیٹے کا سر اس کے سامنے قلم کیا جائے، جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جوان علی اکبر اور عباس علمدار کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔